پیسے سے زندگی بنتی ہے، یہ نظریہ انگریز سے ملا ہے، ورنہ اس نظریے کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس سوچ کا قرآن پاک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس نظریے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کے ارشادات سے کوئی تعلق نہیں۔ اس نظریے کی وجہ سے امت مسلمہ کا جو ایک رخ بنا ہوا تھا اللہ کو راضی کرنے کا، دین پر چلنے کا، اپنے نبی کو فالو کرنے کا، وہ ایک دم تبدیل ہو گیا، اور وہ مسلمانوں کی گاڑی جو مشرق کو جا رہی تھی، اس نظریے کے بدلتے ہی وہ مغرب کو چلنا شروع ہو گئی، اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ دین کی اہمیت کم ہوتی چلی گئی، اپنے نبی کے طریقوں کی عظمت کم ہوتی چلی گئی، اور دین سے دوری ہوتی چلی گئی، اور اتنی دوری ہو گئی کہ باپ اور اس کے بچوں میں فرق آ گیا، دادا اور اس کے پوتوں میں بہت بڑا فرق آ گیا، باپ اور اس کے بچوں میں بہت بڑا فرق آ گیا، اس لیے کہ باپ نے جس زمانے میں زندگی گزاری اس زمانے میں نظریہ اور تھا اور اب نظریہ اور ہے۔ اس لیے اگر امت مسلمہ کے زوال اور امت مسلمہ کی ذلت اور خواری اور امت مسلمہ کے تنزل کی اگر کوئی جڑ نکالی جائے، کوئی وجہ نکالی جائے، تو وہ یہ نظریہ ہے کہ پیسے سے زندگی بنتی ہے، مال سے زندگی بنتی ہے، مالدار ہونا بڑی چیز ہے، غریب ہونا یہ تو مصیبت ہے، یہ وہ بنیاد ہے جس کی وجہ سے ہم دین سے دور ہوتے چلے گئے، اور ہم نے اپنی محنتیں بجائے اس کے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوشش میں لگے ہوئے ہوتے، ہم نے اپنی زندگی کی ساری صلاحیتیں مال جمع کرنے، پیسہ جمع کرنے، دنیا میں نام کمانے، دنیا میں عزت اور شہرت کو پانے پر خرچ کرنا شروع کر دی۔ آج آپ دیہاتوں میں بھی جائیں تو دیہاتوں میں بھی بچے، ان کے ہاتھوں میں موبائل ہے اور وہ ویڈیو بنا رہے ہیں اور وہ اپلوڈ کر رہے ہیں اور اپنے فالوور بڑھا رہے ہیں، اپنے لائکس بڑھا رہے ہیں، اپنا نام پیدا کر رہے ہیں، اپنی شہرت بنا رہے ہیں۔ یہ ان کا ایک بہت محبوب ترین مشغلہ بن چکا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ جڑ ہماری خراب ہو گئی ہے، یہ بنیاد ہماری خراب ہو گئی ہے۔ ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم تو اس نبی کے امتی ہیں جس نبی نے غریب رہنے کو زیادہ ترجیح دی، امیر رہنے کو انہوں نے پسند نہیں کیا۔ ہمارے نبی کی دعا تھی، ہمارے نبی دعا مانگتے تھے، اللہم احینی مسکینا، یا اللہ میں مسکین بن کر زندگی گزارنا چاہتا ہوں، وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا، میں مسکینی میں مرنا چاہتا ہوں، وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ، اور یا اللہ میں قیامت کے دن بھی مسکینوں کے ساتھ اٹھنا چاہتا ہوں۔ اب یہ دعا مانگ کر ہمارے نبی نے اپنی امت کو ایک رخ دے دیا کہ تم مالدار بننے کے لیے اپنی زندگی کو نہ جھونک دینا، اپنی زندگی کی ساری صلاحیتیں اس پہ نہ خرچ کر دینا کہ میں مالدار ہو جاؤں۔ بھائی مالداروں نے بھی مرنا ہوتا ہے، غریبوں نے بھی مرنا ہوتا ہے، پیسے والوں نے بھی مرنا ہوتا ہے، فقیروں نے بھی مرنا ہوتا ہے، بڑے بڑے لینڈ لارڈوں نے بھی مرنا ہوتا ہے، غریبوں مسکینوں نے بھی مرنا ہوتا ہے۔ 4 دن کی زندگی کسی کی بنگلے میں گزرتی ہے، کسی کی چھوٹے سے مکان میں گزرتی ہے، کسی کی کرائے کے مکان میں گزرتی ہے، کسی کی جھوپڑے میں گزرتی ہے۔ اور آپ کراچی چلے جائیں، رات کو 2-2:30 بجے آپ جب سڑکوں پہ نکلیں گے، آپ کو سینکڑوں لوگ سڑکوں پہ سوئے ہوئے، فٹ پاتھ پہ سوئے ہوئے بھی ملیں گے۔ زندگی ان کی بھی گزر رہی ہے، ان کا بھی ٹائم پاس ہو جاتا ہے کہ جو ناشتے میں 6 قسم کے کھانے دسترخوان پہ بچھا کے کھاتے ہیں، ٹیبل پہ کھاتے ہیں، اور ان کا بھی ٹائم پاس ہو جاتا ہے جو 1 پیالی چائے کی اور 1 پاپا یا 2 پاپے کھاتے ہیں، اور ان
ان کا بھی ٹائم پاس ہو جاتا ہے، جن کے پاس چائے کے لیے بھی پیسے نہیں، پاپوں کے لیے بھی پیسے نہیں، وہ جا کے کسی ہوٹل کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں کوئی اللہ والا آئے، خود بھی ناشتہ کرے، ہمارے بھی چند روپے ہوٹل والے کو دے جائے تاکہ ہم بھی ناشتہ کر لیں۔ زندگی ان سب کی گزر رہی ہے، لیکن یہ زندگی ختم ہو جانے والی ہے، پاس ہو جانے والی ہے، گزر جانے والی ہے۔ اصل زندگی مرنے کے بعد کی ہے۔ یہ ہمارے نبی نے اپنی امت کو تعلیم دی ہے۔ آپ علیہ السلام ایک دفعہ گزر رہے تھے تو آپ نے اپنے ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ وہ اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ گارا بنا کے اپنے گھر کی دیوار کی لپائی کر رہے تھے۔ لپائی کرنا سمجھتے؟ گارا لگا رہے تھے، جو کہ دیوار کمزور ہو گئی تھی تو اس کو گارا لگا کے اس کو مضبوط کر رہے تھے۔ لپائی اس کو اور اردو میں لپائی کرنا کہتے ہیں، لپائی کر رہے تھے، اس کو مضبوط کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی کا وہاں سے گزر ہوا، آپ نے فرمایا عبداللہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ دیوار کمزور ہو گئی ہے تو میری امی نے کہا آؤ گارا بنا کے اس کی لپائی کریں۔ آپ نے فرمایا لعل الامر اعجل من ذلک، عبداللہ شاید تیری موت اس دیوار کے گرنے سے پہلے آ جائے۔ جب یہ دیوار تمہاری زندگی تک باقی رہے گی تو بعد والوں کے لیے تم تو نہ سوچو نا کہ بعد والے بھی اسی گھر میں رہیں، بعد والے خود ہی دیکھ لیں گے اس گھر کو کیسے بنانا ہے۔ یہ ہمارے نبی کی تعلیمات ہیں۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام ایک انصاری صحابی کے گھر کے پاس سے گزرے تو انہوں نے اپنے گھر کے پاس ایک قبہ بنایا ہوا تھا، گنبد سا بنایا ہوا تھا خوبصورتی کے لیے۔ آپ وہاں سے گزرے تو آپ نے پوچھا یہ گنبد کس نے بنایا ہے؟ تو ایک صحابی نے کہا رسول اللہ فلاں نے بنایا ہے۔ انہوں نے اچھا۔ آپ وہاں سے گزر کے آگے چلے گئے۔ جس صحابی نے یہ گنبد بنایا تھا وہ صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، سلام کیا، آپ نے ان کو جواب ہی نہیں دیا، آپ نے ان سے منہ موڑ لیا، اعراض کر لیا۔ وہ صحابی بڑے پریشان ہوئے، جواب ہی نہیں دے رہے، حضور مجھے دیکھ ہی نہیں رہے، حضور مجھے لفٹ ہی نہیں کرا رہے۔ پریشان ہو کے وہاں سے نکلے، صحابہ سے پوچھا کوئی معاملہ ہوا ہے، کوئی بات ہوئی ہے، کوئی مسئلہ ہوا ہے؟ تو ایک صحابی نے کہا ہاں آج آپ کے گھر کے پاس سے گزرے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام، تو آپ کے گھر کے پاس سے گزرتے ہوئے آپ نے گنبد دیکھا تو آپ کو ایسے لگ رہا تھا جیسے اچھا نہیں لگا۔ وہ صحابی اسی وقت اٹھے اور کسی لی اور اسے توڑ کے زمین کے برابر کر دیا، اس کو برابر کر دیا۔ اچھا پھر اس کو برابر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتایا نہیں آ کے کہ حضور اب تو میں نے کر لیا ہے، اب تو آپ میری طرف التفات فرمائیے، اب تو آپ میری طرف توجہ فرمائیے۔ اللہ کی شان، اللہ کے نبی نکلے اور وہاں سے گزر ہوا تو گنبد نہیں تھا۔ آپ نے پوچھا بھائی یہ گنبد کہاں چلا گیا؟ کہا جی وہ ان کو پتا چل گیا تھا کہ آپ ناراض ہو گئے تو انہوں نے توڑ دیا۔ آپ علیہ السلام بڑے خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا ہر تعمیر انسان کے لیے وبال ہے، ہر تعمیر انسان کے لیے وبال ہے سوائے اس تعمیر کے جس کے بغیر چارہ نہ ہو۔ یہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے۔ ہمارے نبی کی تعلیم یہ ہے کہ دنیا کے لیے اپنی صلاحیتیں صرف کرنے کی بجائے اپنی ساری صلاحیتیں اس چیز پہ صرف کی جائیں جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اور وہ دنیا ہے اور وہ آخرت ہے۔ ہمارے نبی کے پاس ایک قبیلے کے لوگ آئے تو ان میں ایسی صفات تھیں آپ کو بہت پسند آئی۔ چنانچہ جب وہ رخصت ہونے لگے تو آپ علیہ السلام نے ان کو جاتے جاتے کچھ نصیحتیں فرمائی۔ ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ تھی لا تجمعوا ما لا تأکلون، جو تمہیں کھانا نہیں اس کو جمع مت کرو۔ لا تجمعوا ما لا تأکلون، دنیا کو جمع کرنے کی فکر نہ کرو، دنیا کو جمع کرنے کی فکر نہ کرو، کھانوں کو جمع کرنے کی فکر نہ کرو۔ ہمارے بزرگ تھے حاجی عبدالوہاب صاحب، وہ فرمایا کرتے تھے جب سے یہ فریج بنے ہیں، فریزر بنے ہیں، لوگ بخیل ہوئے ہیں۔ پہلے جو گھر میں پکتا تھا تھوڑا سا خود کھاتے تھے، بچوں کو کھلاتے تھے، باقی سارا پڑوسیوں کو کھلا دیتے تھے، کوئی چیز بچا کے نہیں رکھتے تھے، کوئی چیز ضائع نہیں ہونے دیتے تھے۔ اب ہفتے کا کھانا تھوڑا تھوڑا فریج میں جمع ہوتا رہتا ہے اور کھاتے رہتے ہیں، اور غریبوں کی فکر ہی نہیں کرتے، غریبوں کی خیر خبر ہی نہیں لیتے۔
آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے لا تجمعوا ما لا تأکلون، جو تم نے نہیں کھانا اس کو بچا کے رکھنے کی بجائے اوروں کو دے دو۔ ہمارے نبی نے ہماری یہ تربیت فرمائی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کی برائی بیان کی ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ، برباد ہو گئے وہ شخص، برباد ہو گئے وہ لوگ جو اوروں کو تانے دیتے ہیں، جو اوروں کی برائیاں بیان کرتے ہیں۔ یہ لوگ برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مال کو جمع کرتے ہیں اور پھر مال کی بار بار گنتی کرتے ہیں، اب کتنے ہو گئے، اب کتنے ہو گئے، اب کتنے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ان پاگلوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ مال ان کا ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گا؟ اَيَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال ان کے ساتھ ہمیشہ رہے گا؟ کلا، ہرگز ان کا مال ان کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہے گا۔ یہ ہماری تربیت ہے، یہ قوم کی تربیت ہے، یہ ہمارے نبی کی تربیت ہے کہ ہماری زندگی کے بننے کا دار و مدار پیسے پر نہیں، زندگی پیسے سے نہیں بنتی، زندگی مال سے نہیں بنتی، کامیابی مال کا کمانا نہیں، مال کا جمع کرنا نہیں، کامیابی مالدار بن جانا، پیسے والا بن جانا نہیں ہے۔ اگر کامیابی پیسے والا ہونا، مالدار ہونا، بڑے گھر میں رہنے والا ہونا اور بڑا بینک بیلنس ہونا، اگر یہ کامیابی ہوتا تو سب سے زیادہ بڑا گھر، سب سے زیادہ عالی شان گھر ہمارے نبی کا ہوتا، سب سے زیادہ بینک بیلنس ہمارے نبی کا ہوتا، سب سے زیادہ مالدار ہمارے نبی ہوتے۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، چونکہ ہمارے نبی نے اپنی زندگی کا آخری 15 دن، تقریباً 15 دن، زندگی کے آخری 15 دن اما عائشہ کے گھر میں گزارے ہیں۔ اپنی تمام ازواج مطہرات سے اجازت لے کے ہمارے نبی نے اپنی زندگی کے آخری تقریباً 15 دن یہ اما عائشہ کے گھر میں گزارے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جس صبح اللہ کے نبی کا انتقال ہوا اس سے پہلے والی رات میرے گھر کے چراغ میں تیل بھی نہیں تھا۔ اتنی غربت، گھر کے چراغ میں تیل بھی نہیں تھا، اتنی غربت، اور ساری زندگی غربت کی گزاری ہمارے نبی نے۔ ہمارے نبی نے ساری زندگی غربت کی گزاری ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ما شبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خبز شعیر یومین متتابعین، اللہ کے نبی نے ساری زندگی 2 دن مسلسل جو کی روٹی سے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، یہاں تک کہ آپ کا انتقال ہو گیا، لیکن 2 دن مسلسل جو کی روٹی سے آپ نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ غربت کا یہ عالم ہے کہ گھر میں فاقہ ہے، بھوک ہے۔ ہمارے پاس تو غریب سے غریب آدمی، وہ جو سڑکوں پہ پرانے کپڑے بیچتے ہیں، چنے بیچتے ہیں، گاجر بیچتے ہیں، سبزی بیچتے ہیں، ٹماٹر بیچتے ہیں، ان کے گھروں میں بھی فاقہ نہیں ہوتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اکثر فاقہ ہوتا تھا، اکثر آپ کے گھر میں فاقہ ہوتا۔ ایک دفعہ آپ کی خدمت میں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئی اور آ کے کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو مجھے بڑی پریشانی ہے، آپ کے پاس کچھ ہے کھانے کے لیے؟ آپ نے فرمایا یا ام سلیم اصبری، اے ام سلیم صبر کرو، بھوک ہے، فاقہ ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بچے کو کھلانے کے لیے بھی نہیں ہے، صبر کرو، پریشان نہ ہو، صبر کرو۔ فواللہ ما فی آل محمد شیء منذ 7، اللہ کی قسم محمد کے گھر میں تو 1 ہفتے سے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آپ بتائیے آپ کے یہاں کوئی ایسا ہے جس کے گھر میں 1 ہفتے سے کھانے کے لیے کچھ نہ ہو؟ ایسا کوئی غریب ہے آپ کے یہاں؟ آپ کو میری بولی سمجھ میں آ رہی ہے؟ میری زبان سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ فواللہ ما فی آل محمد شیء منذ 7، اللہ کی قسم محمد کے گھر میں 1 ہفتے سے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اتنی تنگی، اتنی غربت،
اور یہ آپ نے خود اختیار کی تھی، آپ نے خود اختیار کی تھی۔ ایک دفعہ آپ تشریف فرما تھے، حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آپ کو 3 دن کا فاقہ تھا، 3 دن کا فاقہ۔ جبریل علیہ السلام آئے، جبریل علیہ السلام سے آپ علیہ السلام نے فرمایا، جبریل محمد کے گھر میں 3 دن سے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں نے 3 دن سے کچھ چکھا بھی نہیں ہے، یوں بھی نہیں کیا، چکھا بھی نہیں ہے۔ یہ بات آپ نے حضرت جبریل سے کہی۔ ابھی جبریل علیہ السلام بیٹھے تھے کہ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا، گھبرا گئے۔ آپ نے فرمایا، جبریل قیامت تو نہیں آ گئی؟ جبریل علیہ السلام نے کہا، نہیں یا رسول اللہ، قیامت نہیں آئی، ایک ایسا فرشتہ آیا ہے جو آج تک کبھی زمین پہ نہیں آیا، ایک ایسا فرشتہ آیا ہے جو آج تک کبھی زمین پر نہیں آیا۔ چنانچہ وہ فرشتہ آیا، اس نے آ کے سلام کیا۔ آپ نے فرمایا، یہ فرشتہ کیا کہتا ہے؟ اس فرشتے نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے ساری دنیا کے خزانوں کی چابیاں دے کر، میرے نبی کے پاس یہ سارے خزانوں کی چابیاں لے جاؤ اور میرے نبی سے جا کے پوچھو کہ میرے نبی، آپ نبوت کے ساتھ کیا بن کے رہنا چاہتے ہیں؟ بادشاہ بن کے رہنا چاہتے ہیں یا آپ غلام بن کے رہنا چاہتے ہیں، بندے بن کر، غریب مسکین بن کر رہنا چاہتے ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے، آپ علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف دیکھا، جبریل مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو جبریل علیہ السلام نے ہمارے نبی کو ہاتھ کے اشارے سے کہا، انت واضع، یا رسول اللہ، آپ بندہ بن کر رہنے کو پسند کریں، بادشاہ بن کر رہنے کو پسند نہ کریں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے کہا، یا اللہ، میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ مجھے نبوت کے ساتھ بادشاہت دیں، میں نبوت کے ساتھ فقیری کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ ہاں البتہ یہ بات ضرور ہے، آپ مجھے ایک دن کھانا دے دیا کریں تاکہ میں شکر کر کے ثواب کماؤں، اور دوسرے دن مجھے کھانا نہ دیں تاکہ میں صبر کرنے کا ثواب کماؤں۔ اگر مالدار ہونا، پیسے والا ہونا، لین لاڈ ہونا، ارب پتی ہونا اگر کامیابی ہے، اگر عزت ہے، تو سب سے بڑے مالدار حضور ہونے چاہیے، سب سے زیادہ بینک بیلنس ہمارے نبی کے پاس ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارے نبی اپنے عمل سے امت کو دکھا گئے کہ اے میری امت، تم مال کی دوڑ نہ لگانا، پیسے کی دوڑ نہ لگانا، اور دکانوں کی دوڑ نہ لگانا، زمینوں کی دوڑ نہ لگانا، پیسے والا بننے کی کوشش نہ کرنا۔ اگر تمہیں دوڑ لگانی ہے تو جنت کی دوڑ لگانا۔ کس کی دوڑ لگانا بھائی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض۔ اے مسلمانوں، اے دنیا بھر کے مسلمانوں، دوڑو، دوڑ لگاؤ، مقابلہ کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ کس کے لیے؟ جنت کے لیے، وہ جنت جس کی چوڑائی زمین آسمان سے کہیں زیادہ ہے، زمین آسمان کے برابر ہے۔ اللہ پاک نے مسلمان کو یہ نظریہ دیا ہے، مسلمان کا نظریہ یہ ہے کہ ہمیشہ نہیں رہنا، گزارا کرنا ہے، یہاں کے لیے ساری محنت نہیں کرنی، محنت کرنی ہے آخرت کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر میں ایک دفعہ تنگی اور بھوک اور فاقہ تھا، تو ایک یہودی کے باغ میں گئے، اس سے کہا، یار مجھے مزدوری کرنی ہے، آپ مجھے مزدوری پہ رکھیں گے؟ کہا آ جاؤ۔ کیا کرنا ہے؟ کہا تم پانی بھرتے جاؤ، کنویں سے پانی نکالتے جاؤ اور درخت کی جڑ میں ڈالتے جاؤ۔ کہا کیا دو گے؟ کہا ایک ڈول پر ایک کھجور دوں گا۔ ایک بالٹی جب کنویں سے بھر کے ڈالو گے تو کیا ملے گا؟ ایک کھجور۔ حضرت علی نے بالٹیاں نکال کے ڈالنا شروع کی، بالٹیاں نکال کے ڈالنا شروع کی، بالٹیاں نکال کے ڈالنا شروع کی، ڈالتے رہے، اتنے ڈول نکال لیے کہ جس سے اتنی کھجوریں مل گئیں کہ جس سے ایک مٹھی بھر گئی۔ جب اتنے سارے ڈول نکال لیے اور مٹھی بھر کھجوریں جمع ہو گئیں تو حضرت علی نے کہا، بھائی مجھے میری کھجوریں دو، بس میں جاتا ہوں۔ ان کا کیوں بھائی، اور کام کرو نا، ابھی تو پانی کی ضرورت ہے۔ اب اگر تم بالٹی نکالو گے تو ایک ڈول پر 2 کھجوریں دوں گا، ڈبل اجرت دوں گا، اب 2 کھجوریں ملیں گی۔ تو حضرت علی فرمانے لگے، نہیں، آل محمد کے لیے اتنی کھجوریں کافی ہیں۔ یہ مسلمان کا نظریہ ہے، یہ مسلمان کی سوچ ہے۔ آج کم قسمتی سے آخرت کا ذہن ختم ہو گیا،
اور اللہ کے سامنے پیشی کا خوف ختم ہو گیا, اس کی فکر ختم ہو گئی. مسلمان نے اپنی ساری طاقت, اپنی ساری صلاحیتیں دنیا کمانے پہ خرچ کر دیں. کیوں؟ اس لیے کہ بنیاد بگڑی ہوئی ہے. اس کی بنیاد یہ ہے کہ یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ جتنا زیادہ پیسہ ہوگا اتنی زندگی اچھی ہوگی. میرے دوستو, پیسے سے زندگی اچھی نہیں ہوتی. اگر پیسے سے زندگی کو اچھا سمجھا گیا تو یہ نظریہ قرآن کے دیے ہوئے نظریے کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبة ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو دو کام کر لے گا. کتنے کام کر لے گا بھائی؟ کتنے کام کر لے گا؟ جو دو کام کر لے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اب آپ میری طرف دیکھیے گا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ضرور اس کی زندگی سنوار دوں گا, میں ضرور اس کی زندگی سنوار دوں گا, میں ضرور اس کی زندگی سنوار دوں گا. 3 دفعہ کہا ہے اللہ نے جو دو کام کرے گا. کون سے؟ ایک اپنے ایمان پر محنت کرے اور ایک اعمال اچھے کرے, گناہ نہ کرے, اعمال اچھے کرے, گناہ نہ کرے, اللہ کی نافرمانی نہ کرے اور اپنے ایمان پہ محنت کرے, ایمان مضبوط کرے, ایمان یہ رکھے, ذہن یہ رکھے, اپنا یقین یہ رکھے کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا, صرف اللہ سے ہوتا ہے. یہ یقین رکھے, یہ ایمان رکھے اور اعمال اچھے کرے, کوئی اللہ کی نافرمانی نہ کرے, اللہ کے سارے احکام پورے کرتا رہے. یہ دو کام اگر کر لے گا تو اللہ تعالیٰ نے 3 دفعہ کہا ہے میں اس کی زندگی سنوار دوں گا, میں اس کو کامیاب کر دوں گا, میں اسے پاکیزہ زندگی دے دوں گا اور جنت میں اجر اس کے علاوہ دوں گا. تو بتائیے آج ہمارا نظریہ کتنا الٹ ہو گیا ہے, ہماری سوچ کتنی الٹ ہو گئی ہے. اس سوچ کے الٹ ہونے کی وجہ سے کتنے لوگ ہیں جو بیچارے باہر ملکوں میں بیچارے دھکے کھا رہے ہیں, پریشان ہو رہے ہیں. کئی سال گزر گئے ہیں, 8 سال گزر جاتے ہیں, اپنی ماؤں کے پاس نہیں آ پاتے, اپنے باپ کے پاس نہیں آ پاتے, اپنے بیوی بچوں کے پاس نہیں آ پاتے. ہم چند مہینے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مدینہ دکھایا, مدینہ منورہ گئے, وہاں پہ ایک شخص سے ملاقات ہوئی. وہ مدینے میں رہتا تھا, 7 سال سے مدینے میں رہتا ہے. نہیں 7 سال سے نہیں, 15-20 سال سے مدینے میں رہتا ہے. پھر اس نے کہا میں یہاں اب پریشان ہو گیا ہوں, میں بیزار آ گیا ہوں یہاں پہ, میں اب گھر جانا چاہتا ہوں, میں اب گھر جانا چاہتا ہوں. لیکن آپ حاجی ہیں, آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے پاکستان میں کوئی اچھا روزگار بنا دے تاکہ ہم مدینہ چھوڑ کے وہاں چلے جائیں. ہم یہاں بیزار آ گئے, ہم پریشان ہو گئے, ہم واپس پاکستان جانا چاہتے ہیں. میرے دوستو, اگر یہ نظریہ ہوتا کہ پالنے والا اللہ ہے, پالنے والا کون ہے؟ اللہ کتوں کو نہیں پال رہا. پاکستان میں اتنی مہنگائی ہو گئی ہے, کتنے کتے بھوکے مر گئے آپ سے پوچھتا ہوں, کتنے بلے بھوکے مر گئے؟ بھائی مہنگائی ہو گئی ہے, لوگ گوشت کھا نہیں رہے, لہذا بلیوں کو ہڈیاں نہیں مل رہی, کتوں کو ہڈیاں نہیں مل رہی, لہذا کتے سارے مر گئے. ایسے تو نہیں ہوا, کتے بھی کھا رہے ہیں, بلیاں بھی کھا رہی ہیں, جانوروں کو بھی مل رہا ہے, کیڑے مکوڑوں کو بھی مل رہا ہے, پرندوں کو بھی مل رہا ہے, انسانوں کو بھی مل رہا ہے. انسان بھی کوئی بھوکا نہیں ہے. یقین کمزور ہو گیا, ہم در بدر ہو گئے, یقین کی کمزوری کی وجہ سے در بدر ہو گئے. اس لیے میرے دوستو, یہ ہماری جو بنیاد بگڑ گئی ہے, بنیاد جو ہل گئی ہے, اس کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے. ہم نے اپنا نظریہ یہ بنانا ہے کہ کامیابی کا دار و مدار مالدار ہونے پر نہیں, کامیابی کا دار و مدار ایمان کے مضبوط ہونے اور اعمال کے اچھا ہونے پر ہے. ایمان مضبوط ہوگا, اعمال اچھے ہوں گے, اللہ تعالیٰ ہمیں عزت دے گا, سکون دے گا, برکت دے گا, راحت دے گا, چین دے گا, خوشیاں دے گا, سکون دے گا. اور جب ہمارا ایمان کمزور ہو جائے گا, ہمارے اعمال خراب ہو جائیں گے, اللہ تعالیٰ ہم پہ پریشانیاں بھیجے گا, مصائب بھیجے گا, امتحانات بھیجے گا, تکلیفیں بھیجے گا. کبھی اچانک عجیب و غریب بیماری آ جائے گی, کبھی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, کبھی کچھ جل جائے گا, کبھی کچھ گم ہو جائے گا, کبھی کوئی اغوا ہو جائے گا, لاکھوں کے نقصان ہوتے رہیں گے. یہ سب اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو خبردار کرنا چاہتا ہے. اس لیے میرے دوستو, میں اور آپ سب سے پہلی درخواست آپ سارے دوستوں سے یہ کہ ہم اپنے اس نظریے کو ٹھیک کریں
کہ مالدار ہونا کامیابی نہیں، کامیابی ایمان کا مضبوط ہونا اور اعمال کا ٹھیک ہونا۔ یہ بات اپنے بچوں کو سمجھائیں، یہ بات اپنی عورتوں کو سمجھائیں، یہ بات اپنے مردوں کو سمجھائیں، یہ بات اپنے جوانوں کو اور بوڑھوں کو سب کو سمجھائیں اور سب کو بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کامیاب کوئی ہو سکتا ہے؟ بھئی ہمارے نبی سے زیادہ عزت والا کوئی ہو سکتا ہے؟ ہمارے نبی سے زیادہ رتبے والا، شان والا کوئی ہو سکتا ہے؟ لیکن ہمارے نبی تو مالدار نہیں تھے، ہمارے نبی تو پیسے والے نہیں تھے، ہمارے نبی تو ایسے کپڑے پہنتے تھے جن کپڑوں میں پیول لگے ہوتے تھے، ہمارے نبی چٹائی پہ لیٹتے تھے، بوریے پہ لیٹتے تھے۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے آپ علیہ السلام سے عرض کیا، جبکہ آپ چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے اور چٹائی پہ لیٹنے کی وجہ سے آپ کی پیٹھ پہ نشان لکیریں پڑ گئی تھی، آپ کی پیٹھ میں لکیریں پڑ گئی تھی چٹائی پہ لیٹنے کی وجہ سے۔ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ، چٹائی پہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو آپ کے لیے ہم کوئی نرم گدا بنا دیں جس پہ آپ آرام کریں۔ آپ نے فرمایا کیوں، کیا کرنا ہے گدے کو؟ مالی ولی دنیا، میں کیا کروں گدے کو، میں کیا کروں دنیا کو، میں نے کوئی ہمیشہ تھوڑی رہنا ہے۔ ما انا فی الدنیا الا کراکبن، میں تو دنیا میں مسافر کی طرح سے ہوں، میرا گزارا تو ہو رہا ہے، میرا گزارا تو ہو رہا ہے چٹائی پہ، کیا کیوں بنوانا ہے، میرا گزارا تو ہو رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایک دفعہ میرا کندھا پکڑ کے مجھے ہوشیار کر کے فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، عبداللہ دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر رہتا ہے یا رہ گزر رہتا ہے، دنیا سے دل نہ لگانا، ساری صلاحیتیں دنیا میں خرچ نہ کرنا، دنیا بنانے کے لیے زیادہ پریشان نہ ہونا، دنیا جیسی کیسی گزارا کر لو اور مرنے کے بعد جنت بناؤ جہاں ہمیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ ہمارے ایک جاننے والے، انہوں نے اپنا ایک پلاٹ تھا بہت بڑا، وہ انہوں نے مسجد کے نام وقف کیا۔ پھر عام طور پہ لوگ پلاٹ دے دیتے ہیں لیکن تعمیر پھر چندے سے ہوتی ہے، انہوں نے تعمیر بھی مسجد کو خود ہی کیا، پلاٹ بھی دیا، تعمیر بھی کیا، اور ویسے لوگ ٹھیکے پہ دیتے ہیں، انہوں نے خود کھڑے ہو کے اپنے سامنے مسجد بنوائی، پلاٹ بھی ان کا، پیسے بھی ان کے، ٹھیکہ بھی خود لیا اور سارا کام اپنے ہاتھ سے کروایا، اور خود بھی مزدوری کرتے رہے، تغاری اٹھا رہے ہیں اور سیمنٹ بنا رہے ہیں، مسالہ اٹھا کے دے رہے ہیں مستریوں کو چائے پلا رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں، یہ سارا خود کر رہے ہیں۔ جب وہ مسجد بن کے تیار ہوئی تو انہوں نے مجھے دعوت دی کہ آپ آ کے بیان کریں۔ ہم وہاں گئے تو میں نے ان سے کہا، وہ ریٹائرڈ فوجی تھے، بوڑھے آدمی تھے، تو میں نے ان کو مبارکباد دی، میں نے کہا یار آپ نے تو کمال کر دیا، پلاٹ بھی آپ کا، کنسٹرکشن بھی آپ کی، تعمیر بھی آپ کی، مزدوری بھی آپ کی، سارے کام ماشاءاللہ آپ نے کیے، آپ نے تو ماشاءاللہ بڑی کمائی کی۔ کہنے لگے مولانا صاحب کسی اور کے لیے نہیں، اپنے لیے کی ہے، کسی اور کے لیے نہیں کی، اپنے لیے کی ہے۔ یہاں بنا رہا ہوں تاکہ وہاں ملے، یہاں بنا رہا ہوں تاکہ وہاں ملے۔ اس لیے میرے دوستو، ہم اور آپ اپنا یہ ذہن بنائیں، اپنے بچوں کا، عورتوں کا، مردوں کا، سب کا یہ ذہن بنائیں کہ ہمیں ہمیشہ دنیا میں نہیں رہنا، ہم یہاں مسافر ہیں، ہمارا اصل ٹھکانہ آخرت ہے، ہمارا اصل گھر آخرت میں ہے، ہم نے اصل وہاں لوٹ کے جانا ہے، یہاں ہم مسافر ہیں، ہم آج ہیں کل نہیں ہوں گے۔ کتنے لوگ ہیں جو جوانی میں چلے جاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کی شادیاں ہونے والی ہیں اور وہ دنیا سے جا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک بچی کی منگنی ہو گئی، پھر اس کے بعد نکاح بھی ہو گیا، اب رخصتی ہونی تھی، رخصتی ہونی ہے، نکاح ہو چکا ہے اور انہوں نے آ کے انگوٹھی بھی پہنا دی دلہن کو اور سب کچھ ہو گیا، اب صرف رخصتی باقی ہے، صرف رخصتی باقی ہے۔ اللہ کی شان، دولہے کا اچانک انتقال ہو گیا، بیمار بھی نہیں، انتقال ہو گیا۔ انسان کیا کیا منصوبے بناتا ہے، کیا کیا پروگرام بناتا ہے، اور آگے ہونا اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل صدقات میں ایک شعر لکھا ہے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ انسان سمجھتا ہے کہ میں نے 100 سال کا منصوبہ بنانا ہے، اگلے سال یوں کرنا ہے، ایسے اگلے سال یوں کرنا ہے، ایسے اگلے سال یوں کرنا ہے۔ تو خدا کے بندے، آپ کو تو کل کا پتہ نہیں ہے، آپ کیسے منصوبے بنا رہے ہیں؟ آپ کو تو کل کا پتہ نہیں۔
پتہ نہیں آپ کل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، آپ اگلے سال کا بنا رہے ہیں۔ اس لیے اس غلط سوچ نے ہمیں بگاڑ دیا ہے، ہم خراب ہو گئے ہیں اس غلط سوچ کی وجہ سے۔ اس سوچ کو ہمیں صحیح کرنا ہے، اس یقین کو ہم نے صحیح کرنا ہے، اس رخ کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے کہ ہم نے دنیا کے لیے محنت نہیں کرنی، دنیا کے لیے کرنی ہے بقدر ضرورت، باقی ساری محنت ہم نے جنت کے لیے کرنی ہے۔ یہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے، یہ اللہ پاک کے قرآن کی تعلیم ہے، یہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے۔ اس کے لیے ہم نے کوشش، اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے۔ اس کی محنت کیا ہے؟ سب سے پہلی بات اللہ پاک کے سارے فرائض ہم پورے کریں۔ اللہ تعالیٰ کے فرائض جتنے ہمارے اوپر لاگو ہیں ان سب کو پورا کریں۔ سب سے بڑا فرض وہ 5 وقت کی نماز ہے، اور یہ ایسا فریضہ ہے جو نہ بیمار سے معاف ہے، نہ مسافر سے معاف ہے، نہ معذور سے معاف ہے۔ انسان مرنے لگا ہے اس وقت بھی اس سے معاف نہیں ہے، اس کو پڑھنی ہے نماز۔ اگر ایک آدمی کے مرنے کا وقت بالکل قریب ہے، وہ چارپائی پر لیٹا ہوا ہے اور ظہر کی نماز اس نے پڑھ لی ہے، اور اچانک اس پر کیفیت طاری ہو گئی ہے اور اس کے مرنے کا وقت قریب آ گیا ہے، اسی سکرات کی کیفیت میں عصر کی نماز کا ٹائم داخل ہو گیا، اس پہ عصر کی نماز فرض ہو گئی، اس کو عصر پڑھنی ہے، نہیں پڑھی اس کا فدیہ دینا ہے۔ نماز اتنی ضروری ہے۔ ہمارے نبی دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو سب سے آخری بات جو آپ نے اپنی امت کو فرمائی ہے وہ یہ تھی، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، اے میری امت نماز 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 نماز۔ یہ کہتے کہتے آپ دنیا سے رخصت ہوئے۔ نماز اتنی ضروری ہے، تو آپ سارے دوست جتنے بیٹھے ہوئے ہیں 5 نمازیں مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنے کا پکا عزم کر لیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اکثر نمازی بیٹھے ہیں، لیکن یہ جتنے نوجوان پیچھے بیٹھے نا، یہ سارے نوجوان بھی یہ نیت کریں کہ 5 نمازیں مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، فجر بھی پڑھیں گے، سردیوں میں بھی پڑھیں گے، گرمیوں میں بھی پڑھیں گے۔ سردیوں میں راتیں لمبی ہوتی ہیں تو فجر میں آنا آسان ہوتا ہے، اور گرمیوں میں راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، فجر میں آنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ سردیوں میں بھی آئیں، گرمیوں میں بھی آئیں، 5 نمازیں پابندی کے ساتھ مرتے دم تک مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اپنے سارے علاقے کو نمازی بنائیں۔ دیکھیں یہ جو پشتون قوم ہے نا، یہ جدی پشتی نمازی ہیں، یہاں بے نمازی کا تصور ہی نہیں تھا کہ یہاں کوئی بے نمازی ہوگا۔ اور اگلی بات، اگر آپ ناراض نہ ہو تو اس کا تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی پٹھان داڑھی کٹائے گا، کوئی پشتون اپنی داڑھی کٹائے گا، اس کا تصور بھی نہیں تھا۔ آپ کے آباء و اجداد نے انگریزوں سے لڑائیاں لڑیں اور ان کو یہاں آنے نہیں دیا۔ کیوں نہیں آنے دیا؟ کہ اگر وہ یہاں آئے گا تو وہ ہماری نسلوں کی داڑھیاں کٹوائے گا، ان کو پینٹ پتلون پہنائے گا اور ان کو دین سے دور کرے گا، ہماری ماں بیٹیوں کے برقعے اتارے گا۔ لہٰذا انہوں نے انگریزوں سے لڑ کے ان کو یہاں گھسنے ہی نہیں دیا، جانیں قربان کر دیں، لیکن انگریز کو یہاں گھسنے نہیں دیا، صرف دین کو بچانے کے لیے۔ میرے دوستو، اس قوم کے لوگوں میں بھی کتنی بڑی تعداد ہے اس وقت جو نمازیں نہیں پڑھ رہے۔ ابھی عشاء کی نماز میں کتنا آپ کا علاقہ نہیں آیا، کتنے جوان نہیں آئے، موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، گپے لگا رہے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، غیر محرموں سے گپے لگا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، نماز پہ نہیں آ رہے ہیں۔ بتائیے ان کی فکر کون کرے گا؟ آپ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اس لیے آپ سارے دوست اس کی نیت کریں، ہم نے اپنے پورے علاقے کو سب کے سب کو نمازی بنانا ہے، بنائیں گے انشاءاللہ۔ دوسری چیز، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے تو اس مال کا 40واں حصہ آپ کو نکالنا ہے۔ اگر آپ نے اس 40ویں حصے کو نہیں نکالا تو آپ کا سارا مال حرام ہو جائے گا، ناجائز ہو جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ زکوٰۃ کہتے ہیں پاک کرنے کو، زکوٰۃ کہتے ہیں پاک کرنے کو۔ کپڑے پہ پیشاب لگ گیا، بھائی اس پیشاب کو 3 دفعہ پانی سے نچوڑ کے نکالو تو کپڑا پاک ہے۔ اگر یہ آپ نے 3 دفعہ اس کو گیلا کر کے نہیں نچوڑا تو یہ کپڑا ناپاک ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے اپنے مال کا 40واں حصہ نکال لیا، آپ کا مال پاک ہو گیا۔ اگر آپ نے 40واں حصہ نہیں نکالا، آپ کا مال ناپاک ہے۔
جو لوگ اپنے مال کی زکات نہیں دیتے ان کے بچے ہمیشہ ان کے نافرمان رہیں گے، اس لیے کہ وہ ان کو حرام مال کھلا رہے ہیں، تو وہ حرام مال کھانے کے بعد وہ باادب تھوڑی بنیں گے، وہ خدمت گزار نہیں بنیں گے، نافرمان بنیں گے۔ جو لوگ اپنے مال کی زکات نہیں دیتے ان کو مالی نقصان ہوتا رہے گا، مالی نقصان ہوتا رہے گا، کبھی چوری ہو جائے گا، کبھی کچھ ہو جائے گا، کبھی کچھ نہ کچھ ہوتا رہے گا، کوئی ایسی بیماری آ جائے گی کہ لاکھوں روپے خام خواہ لگ جائیں گے۔ جو لوگ زکات نہیں دیتے، زکات ضرور دیں، اور زکات اندازے سے نہ نکالیں، زکات پورے حساب سے نکالیں، پورے حساب سے۔ بھائی میرے پاس ٹوٹل مال کتنا ہے؟ یہ 2 پلاٹ ہیں اور یہ دکان ہے، دکان میں اتنا سامان ہے، بینک میں اتنے پیسے رکھے ہوئے ہیں، یہ سارے پیسے جمع کر لیں۔ میرے بٹوے میں 50,000 ہیں، یہ سارے پیسے اکٹھے کر لیں اور ان سب کو اکٹھا کر کے اب اس کا 40واں حصہ نکالیں۔ 1 لاکھ پر 2,500 باہر کر دیں، 2.5 کی بجائے 3 نکال لیں، اللہ کو جھکتا دیں، اللہ پاک آپ کو برکت دے گا۔ اس طرح سے زکات نکالنا ضروری ہے۔ بعض لوگ زکات نکالتے کیسے؟ جو فقیر آیا اس کو دے دیا، جو غریب آیا اس کو دے دیا، کسی غریب پھوپھی کو بھیج دیا، غریب خالہ کو بھیج دیا، غریب چاچو کو بھیج دیا، غریب بھائی کو بھیج دیا، یوں کرتے رہتے اور کہتے ہم نے زکات کی نیت کر لی تھی، ہم زکات نکال رہے ہیں۔ بھائی زکات نکال تو رہے لیکن آپ حساب سے نہیں نکال رہے، اور حساب سے نہیں نکالیں گے زکات پوری نہیں ہوگی، ادا نہیں ہوگی۔ حساب سے نکالیں، اور یہ فرض ہے، یہ فرض ہے، اس کے بغیر مال پاک نہیں ہوگا، یہ اللہ کے فرائض ہیں۔ ماشاءاللہ رمضان کے روزے تو آپ رکھتے ہی ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے اور بڑھائے۔ اور حج یہ بھی اللہ کا فریضہ ہے، اس میں بھی بعض جگہ کمی کوتاہی پائی جاتی ہے، لوگ عمروں پہ عمرے کرتے رہتے ہیں، حج نہیں کرتے۔ بھائی آپ نے 4 عمرے کر لیے، ان 4 عمروں کے پیسے اکٹھے کر لیتے تو آپ کا حج ہو جاتا۔ حج کرنا تو فرض ہے۔ جس پہ حج فرض ہوا اور اس نے حج نہیں کیا، چاہے وہ یہودی مرے چاہے وہ عیسائی مرے، اتنی بڑی وعید ہے اس پر۔ اس لیے جس پر حج فرض ہے، حج فرض اس پر ہے جو حج پہ جانے کا کرایہ اور حج پہ جانے کا خرچہ اٹھا سکتا ہے، اس پر حج فرض ہے۔ یہ فرائض ہیں، یہ اللہ کے فرائض ہیں۔ اور مخلوق کے فرائض کیا ہیں؟ مخلوق کے فرائض یہ ہیں، کسی کا حق نہ کھاؤ، بڑا دنیا سے جا چکا ہے، اب بھائی بہنیں آپس میں شریعت کے مطابق تقسیم کریں، بھائی اور بہنیں آپس میں شریعت کے مطابق تقسیم کریں۔ شریعت کے مطابق تقسیم آج دینداروں میں بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں یہ گھر مجھے پسند آ رہا ہے میں رکھ لیتا ہوں، یہ آپ لے لیں، یہ آپ لے لیں، یہ آپ لے لیں۔ نہیں 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 نہیں، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام کھائے گا جو یوں کرے گا۔ صحیح کیا ہے؟ سب کا سب اکٹھا کریں اور پورا پرچہ بنا کر مفتیان کرام کے سامنے پیش کریں اور ان سے کہیں حضرت مفتی صاحب آپ قرآن کی روشنی میں، احادیث مبارکہ کی روشنی میں، ہمارے نبی کی تعلیمات کی روشنی میں آپ ہمیں حساب کر کے بتائیں کہ ہم اس کو آپس میں کیسے تقسیم کریں۔ اتنے بھائی ہیں، اتنی بہنیں، یہ ہماری والدہ ہے، اب بتائیں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس ترتیب پہ تقسیم کرنا لازمی ہے۔ یہ مخلوق کے حقوق ہیں، اپنی بہنوں کا حق دیں، اپنی بیٹیوں کو بھی حق دیں، بیٹوں کو دیں تو اپنی بیٹیوں کو بھی حق دیں، بیٹوں کو بھی دیں، بیٹیوں کو بھی دیں، اپنی بہنوں کو بھی حق دیں۔ یہ مخلوق کے حقوق ہیں۔ اپنے پڑوسیوں کا لحاظ کریں، اپنے پڑوسیوں کا خیال کریں، اپنے پڑوسیوں کو دکھ نہ دیں، اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دیں۔ تو کیا خیال ہے؟ ان ساری باتوں کا اہتمام فرمائیں گے انشاءاللہ۔ یہ مخلوق کے حقوق بھی ادا کرنا لازمی ہے اور اللہ کے حقوق بھی ادا کرنا لازمی ہے۔ ان کو ادا کریں گے تو نجات پائیں گے، ورنہ قیامت کے دن پکڑے جائیں گے۔ 1 روپے کے عوض میں جس نے کسی کا 1 روپیہ کھایا، 1 روپے کے عوض میں قیامت کے دن اس کو 70 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی۔ نمازیں تو ویسے ہی ہمارے پاس تھوڑی ہیں، تو 1 روپے میں اگر 70 نمازیں دینی پڑ گئیں تو باقی بچے گا کیا ہمارے پاس؟ اس لیے وہ لوگ برباد ہو گئے جو اوروں کے حقوق کھا کے دنیا سے مر گئے، وہ لوگ برباد ہو گئے۔
یہ اسلام کے فرائض ہیں، اس کو ہمیں پورا کرنا ہے اور اس پر اوروں کو آمادہ کرنا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ جب ہم یوں کریں گے تو اللہ پاک کی برکتیں، مددیں، یہ سب ہمارے ساتھ ہوں گی۔ تو بھئی آپ سارے ساتھی ان ساری باتوں کا خیال دھیان فرمائیں گے انشاءاللہ، اور اب تک جو اس میں کوتاہیاں ہو گئیں اس پہ توبہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ مہربان ہے، جو بندہ سچی توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے سارے حقوق اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ جس نے ساری زندگی نماز نہیں پڑھی، سچی توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ اب جو نمازیں رہ گئی ہیں اس کی تھوڑی تھوڑی قضا کرتا رہے، اللہ تعالیٰ جتنی توفیق دے کرتا رہے، اللہ تعالیٰ مہربان۔ لیکن مخلوق کے جو حقوق ہیں وہ تو ادا کرنے پڑیں گے یا معاف کرانے پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری بات یہ کہ بھئی ان باتوں کا جذبہ پیدا ہوتا ہے دو کام کرنے سے، دین پہ چلنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے دو کام، کتنے کام کرنے سے؟ ایک تو تبلیغ میں جائیں، تبلیغ میں جائیں، تبلیغ میں جائیں گے تو آپ گھر بار سے دور، رشتہ داروں سے دور قربانی کر کے نکلیں گے، اور پھر مسجد کے ماحول میں رہیں گے، سارا دن اللہ رسول کی باتیں سنیں گے، تو آپ کے اندر دین پہ چلنے کا شوق پیدا ہوگا اور آپ کے لیے دین پہ چلنا آسان ہوگا۔ ایک کام تو یہ کریں۔ دوسرا کام یہ کریں کہ اللہ والوں اور علماء ان کی صحبت میں بیٹھا کریں۔ یہ جو دین ہے نا، یہ دین یہ صحبت سے زیادہ آتا ہے، پڑھنے لکھنے سے کم آتا ہے، صحبت سے زیادہ آتا ہے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ ہیں، ان کو آپ، ان میں سے کسی صحابی کے بارے میں آپ نے سنا؟ مفتی صاحب، قاری صاحب، مولانا صاحب، مولانا ابو بکر صاحب، آپ نے سنا ہے کبھی؟ علامہ عمر صاحب کبھی سنا ہے؟ قاری عثمان صاحب کبھی سنا ہے؟ علامہ علی صاحب؟ ان کو علامہ نہیں کہتے، ان کو قاری نہیں کہتے، ان کو مفتی نہیں کہتے، ان کو مولانا نہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو صحابی کہتے ہیں۔ یہ میرے نبی کے صحابہ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا جو درجہ بنا ہے وہ ان کے علم کی وجہ سے نہیں، سرکار کی صحبت کی وجہ سے، اللہ کے نبی کی صحبت کی۔ جو اللہ والوں کی صحبت میں رہتا ہے وہ خود بھی اللہ والا بن جاتا ہے۔ اللہ والوں کی صحبت میں رہنے والا اگر مخلص ہو تو اللہ والا بنے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اگر مخلص ہو تو، مخلص نہ ہو تو پھر نہیں ہوگا۔ اللہ والوں کی صحبت میں عجیب تاثیر ہے، نیک لوگوں کی صحبت میں عجیب تاثیر ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں گلستان میں ایک چھوٹی سی نظم لکھی ہے فارسی زبان میں۔ وہ کہتے ہیں کہ گلے خوشبو در حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم۔ کہتے ہیں ایک دفعہ میں غسل خانے میں نہانے گیا تو وہاں پہ ایک مٹی رکھی ہوئی تھی، مٹی جیسے آج کل صابن استعمال کرتے ہیں نا، پہلے زمانے میں ایک مٹی ہوتی تھی خوشبودار مٹی، اس سے غسل کرتے تھے۔ آج کل صابن ہے، ترقی کا زمانہ ہے، اس وقت مٹی ہوتی تھی خوشبودار، اس سے غسل کرتے تھے۔ کہتے ہیں میں غسل خانے میں گیا غسل کرنے کے لیے تو میرے ہاتھ لگی مٹی اور اس میں تھی خوشبو۔ بدو گفتم کہ مشکی یا ابیری کہ ازبو اے دلاوے زیتو مستم۔ میں نے اس مٹی سے پوچھا یار تیری خوشبو بڑی زبردست ہے، تو مشک ہے یا امبر ہے؟ تو مشک ہے یا امبر ہے کہ تیری خوشبو اتنی شاندار ہے؟ بگفتہ من گلے نا چیز بودم ولیکن مدت باغل نشستم۔ تو اس مٹی نے زبان حال سے مجھے کہا اجی میں کوئی امبر تھوڑی ہوں، میں کوئی مشک تھوڑی ہوں، میں تو مٹی ہوں، گری پڑی گندی مٹی ہوں، میں تو حقیر سی خسیس سی بے قیمت سی مٹی ہوں، لیکن میں نے کچھ زمانہ پھول کے ساتھ گزارا ہے۔ میں نے کچھ زمانہ کس کے ساتھ گزارا ہے؟ ولیکن مدت با گل نشستم۔ گل کہتے ہیں پھول کو، آپ بھی گل کہتے ہیں نا پھول کو، گل زمان۔ ولیکن مدت با گل نشستم جمال ہم نشین در من اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم۔ میرے جس کے ساتھ میرا بیٹھنا تھا، جس کے ساتھ میری صحبت تھی، اس کی خوشبو نے مجھ میں اثر کر لیا ہے،
اس کی خوشبو نے مجھ میں اثر کر لیا ہے، جس کی وجہ سے میں خوشبودار ہو گئی ہوں، ورنہ میں تو وہی خسیس سی بے قیمت سی مٹی ہوں، لیکن میرے ساتھ والے جن سے میری صحبت رہی ان کی خوشبو نے مجھ پہ اثر کر لیا ہے۔ تو اللہ والوں کی جو صحبت ہوتی ہے وہ انسان کو نیک بنا دیتی ہے، اللہ والا بنا دیتی ہے، اس کو پرہیزگار بنا دیتی ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت سے انسان نیک بنتا ہے، برے لوگوں کی صحبت سے انسان برا بنتا ہے، یہ ایک اصولی بات ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ دین پہ چلنے کا شوق ہو تو ایک تو ہم تبلیغ میں جائیں، اور دوسرا یہ کہ اللہ والوں کی، علماء کی، اہل اللہ کی، بزرگوں کی صحبت میں رہیں۔ اچھا، بزرگ کسے کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں پاکستان میں بزرگی کے بھی مختلف معیار ہیں، پنجاب میں تو بہت ہیں، یہاں کم ہے، اس لیے میں وضاحت کر دیتا ہوں کہ بزرگ کسے کہتے ہیں۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ بزرگ وہ ہے جو بالکل ننگا ہو، کپڑے ہی نہ ہو اس کے جسم پہ، وہ بزرگ ہے بڑا۔ بات سمجھتے ہیں کہ بزرگ وہ ہے جس نے 10 سال سے سر میں کنگھی نہیں کی، کھانا بھی نہیں کھاتا، پتہ نہیں مٹی کھاتا ہے، پتہ نہیں پتھر کھاتا ہے، بس وہ ایسی زندگی گزار رہا ہے، اس کو کہتے ہیں یہ بڑا بزرگ ہے۔ کیوں بزرگ ہے؟ کہ کھانا ہی نہیں کھاتا، کنگھی نہیں کرتا۔ نہیں میرے دوستو، یہ بزرگی نہیں ہے، کنگھی نہ کرنا بزرگی نہیں، نہ نہانا بزرگی نہیں، ننگے رہنا بزرگی نہیں۔ بزرگی کیا ہے؟ بزرگی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنا، یہ ہے بزرگی۔ بزرگ وہ ہے جس کا چلنا، اس کا بیٹھنا، اس کا اٹھنا، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا ہنسنا، اس کا مسکرانا، اس کے دن، اس کی راتیں، اس کی خوشیاں، اس کے غم، اس کا بولنا، اس کا بڑوں کے ساتھ رویہ، اس کا چھوٹوں سے رویہ، اس کا پرایوں سے رویہ، اس کا اپنوں سے رویہ، اس کا دوستوں سے معاملہ، اس کا دشمنوں سے معاملہ، ہر کام اس کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، اس کو کہتے ہیں بزرگ۔ یہ بزرگی کا معیار ہے۔ اللہ والوں کی صحبت میں رہیں، ان کے اثر سے اللہ پاک ہمیں بھی اللہ والا بنا دے گا۔ تو آپ سارے بھائی یہ دونوں کام بھی کریں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔